الحمدللہ ماشاءاللہ بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے، اور میں آپ کو محبت کے ساتھ سلام کرتا ہوں، آپ کی محبت کو کہ آپ نے مجھے دوبارہ کچھ کہنے اور سننے کا موقع دیا، اور یہ آپ حضرات کا علماء کرام سے بڑا ہی گہرا اور والہانہ تعلق ہے، اور بڑی محبت کی بات ہے کہ آدمی قرآن کریم کی نصیحتوں کو سنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے۔ تو ہماری بات درمیان میں چل رہی تھی، اسی کے آگے میں کوشش کروں گا کہ اللہ کے احکام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں آپ سے کچھ گفتگو کروں۔ مجھے امید ہے کہ جب انسان دل کی پوری توجہ کے ساتھ سنتا ہے تو چاہے زبان کوئی بھی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو سمجھا دیتے ہیں۔ قرآن کریم عرب کے اندر نبی کریم علیہ السلام پر عربی زبان میں نازل ہوا، اگرچہ ہم اس کے معنی اور مطلب کو نہ سمجھیں، لیکن جب قرآن کو شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اچھے انداز میں پڑھا جاتا ہے تو خود بخود دل نرم ہو جاتا ہے اور ایک رقت طاری ہو جاتی ہے۔ اور میں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں، اور ہم سب کو کرنی چاہیے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اس کائنات کو وجود بخشا، اس آسمان اور اس دھرتی کو، اس زمین کو اور اس چاند اور سورج کو، اور یہ مہکتے پھول اور یہ چرند اور پرند، جتنی بھی دنیا کے اندر ہمیں اشیاء نظر آتی ہیں، چیزیں نظر آتی ہیں، یہ سب کی پیدائش کرنے والا، سب کو وجود بخشنے والا، اور پھر ہمارے جسم کے اندر بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں آنکھ عطا فرمائی، کان عطا فرمائے، زبان عطا فرمائی، اور دل عطا فرمایا، دماغ عطا فرمایا۔ ان میں سے کوئی بھی نعمت ایسی نہیں ہے کہ جس کی قیمت کم ہو، اور یہ بڑی ہی اہم چیزیں ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنی بھی قدر کریں اور اللہ کی حقیقت کو، اللہ کی معرفت کو، اللہ کی عبادت کو پہچانیں۔ انسان کی قدر، آنکھوں کی قدر اس آدمی سے پوچھو جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، کان کی قدر اس آدمی سے پوچھو جس کو سنائی نہیں دیتا، دماغ کی قدر اس سے پوچھو کہ جو پاگل ہے۔ آپ ہاسپٹلوں میں جاؤ، پاگل خانوں میں جاؤ، کتنے لوگ تڑپتے ہوئے نظر آئیں گے، کتنے لوگ پریشان حال نظر آئیں گے۔ تو اللہ نے جو ہمیں صحیح سالم وجود دیا، ہمیں ذہن اور دماغ عطا فرمایا، بولنے کی اور چلنے پھرنے کی قوت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے بھی اشعار پڑھے کہ جن کے وجود کی وجہ سے اس کائنات کو بنایا گیا، اگر اللہ تبارک و تعالی نبی کو پیدا نہ فرماتے تو اس کائنات کو بھی پیدا نہ کیا جاتا، اور یہ جتنی بھی سرسبز و شاداب ہری بھری زمین اور اس پر چلنے والے ہزاروں قسم کی مخلوقات ہم کو نظر آتی ہیں، یہ ساری کی ساری ان سب کا وجود اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ہمیں محبت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا
ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ تو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، کیا ایمان والو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتلاؤں کہ جو تمہیں عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ تجارت آدمی دنیا کے اندر کرتا ہے تو اس لیے تجارت کرتا ہے تاکہ اس کو دنیا کا نفع حاصل ہو، مال و دولت اس کو حاصل ہو، اس کو نفع حاصل ہو دنیا کے اعتبار سے، اور دنیا کے اعتبار سے وہ کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ لیکن کامیابی انسان سمجھتا ہے اچھے اچھے گھر بنانے میں، اچھی گاڑیاں خریدنے میں اور اچھا لباس پہننے میں، لیکن در حقیقت کامیاب وہ نہیں ہے کہ جس کو دنیا کا انسان کامیاب سمجھتا ہے، بلکہ کامیاب اصل وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرما دے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ کیا لوگوں سنو کہ کامیاب انسان وہ ہے کہ جس کو جہنم کی آگ سے بچا دیا جائے اور جس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ سمجھ لو اگر ہماری زندگی ایسے طریقے پر ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا کا جو ساز و سامان ہے، مال و متاع ہے، جس کے اوپر تم فخر کرتے ہو، یہ سارا کا سارا دھوکے کا سامان ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ اگر تم نے مال کو اچھے طریقے سے خرچ نہیں کیا اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی تو یہی مال کل تمہیں جہنم کے اندر لے جانے والا بنے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا اے لوگوں، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بدلا دوں جس کی وجہ سے تمہیں جہنم سے نجات مل جائے، اور وہ بھی کیسا عذاب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون۔ اے جھٹلانے والو، اے غلط راستے پر چلنے والو، تمہیں کل قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا اور پھر تمہیں زقوم کا درخت جس کے اندر کانٹے ہوں گے وہ کھانے کے لیے دیا جائے گا، اور پھر اوپر سے پیپ کی طرح خون اور پیپ پینے کے لیے دیا جائے گا، اور اس کو بھی آدمی اس طرح پیے گا جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، کہ اس کمبخت کو پکڑ لو کہ جو پھر اس کو جہنم کے اندر گھسیٹ کر پھینک دو اور پھر اس کو زنجیروں کے اندر جکڑ دو، جس کی لمبائی 70 گز ہے۔ کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کہ یہ آدمی اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، اللہ پر اس کا یقین نہیں تھا۔ ولا يحض على طعام المسکین، یہ آدمی مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ اور سورہ مدثر میں اللہ نے فرمایا ما سلککم فی سقر، جب ان سے کہا جائے گا کہ تم دوزخ میں کیسے پہنچ گئے تو وہ لوگ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال دیکھو، مسلمانوں کا حال دیکھو کہ ساری مسجدیں
खाली नजर आती हैं, जबकि अल्लाह का फरमान है वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन, कि तुम अल्लाह की इबादत करो यहाँ तक कि तुम्हारी मौत आ जाए। अल्लाह की इबादत करते करते तुम्हारी जिंदगी गुजरनी चाहिए। तो अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह के दर्दनाक अज़ाब से बचना चाहते हो तो तुमिनून बिल्लाहि व रसूली, एक काम तो तुम्हें ये करना पड़ेगा कि अल्लाह पर ईमान लाओ। दूसरा काम ये करना पड़ेगा अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ। तीसरा काम ये है वतुजाहिदून फी सबीलिल्लाह बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, कि अल्लाह के रास्ते में अपने माल और अपनी जान के जरिए से मेहनत करो। आज जो ये माल हम अपनी ईदगाह के लिए खर्च कर रहे हैं, ये भी अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जा रहा है। तो ये माल खर्च करना भी कल क़यामत के दिन हमें जहन्नम के अज़ाब से बचाएगा। आज हम जिस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं, ये हमारे लिए जैसा भी है, लेकिन हमने वो हालात नहीं देखे जो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हालात थे। हम और आप रोजाना खाना खाते हैं, हम और आप रोजाना पानी पीते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने ग़ज़वा खंदक के मौके पर अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, हमारे पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं और शदीद भूख लगी हुई है, तो आप हमारे लिए खाने का कुछ इंतजाम कीजिए। यकीन जानो आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट से कपड़ा हटाया तो आपके शिकमे मुबारक पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। ऐ आसाम के रहने वालों, हैलाकंदी जिले के रहने वालों, बताओ क्या तुम में से और हम में से आज कोई ये तस्वुर कर सकता है किसी ने किसी आदमी को देखा हो कि किसी आदमी ने अपने पेट पर पत्थर बांधे हों? शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे पेट पर पत्थर बंधेंगे। शैब अबी तालिब के अंदर 3 साल तक खाना पीना, रहना सहना, मुआमलात करना आपका बायकाट कर दिया गया। हजरत आयशा फरमाती हैं कि 3 चांद हम देख लिया करते थे और आपके घर में आग नहीं जलती थी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कौन नहीं जानता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत ही चहेती और प्यारी बेटी हैं, लेकिन आपकी भूख का ये आलम था कि एक रोज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास खाना बनाकर लाई, जो बनाकर लाई, और फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खाने के लिए दिया। तो आपने पूछा कि ये कहां से आया है? फरमाया कि थोड़े से जो रखे हुए थे मैंने उनको पीसा और पीस कर रोटी बनाई और मैं बच्चों को खिला रही थी, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि अब्बा के लिए भी कुछ लेकर चली जाऊं। आज तो हम बेटी को नापसंद समझते हैं, लड़के से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो ज्यादा ख्याल रखने वाली है वो बेटी होती है। और ऐसी तरबियत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई अपनी बेटियों की कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने घर के अंदर आकर एक दिन हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, क्या है मेरे सरताज, आज 3 दिन गुजर चुके हैं,
اور ہم نے کچھ نہیں کھایا ہے، بچوں نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ مجھ سے بتا دیتی تو میں کچھ انتظام کر دیتا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میرے ابا جان نے مجھ سے یہ نصیحت کر کے بھیجا تھا کہ بیٹی شوہر کے گھر جا کر اس کو پریشان نہیں کرنا اور ان سے سوال نہیں کرنا۔ آج ہم بھی اپنی بیٹیوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کی شادی اور بیاہ کرتے ہیں، لیکن ہم انہیں کیسی باتوں کی نصیحت کرتے ہیں؟ کیا انہیں جانے کے وقت میں ان کے ساتھ میں ہم بہت سارا ساز و سامان دیتے ہیں، لیکن قرآن کریم ہمارا خیال بھی نہیں جاتا کہ بیٹی کو قرآن دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رات، پوری رات محنت مزدوری کر کے تھوڑے سے جو حاصل کر کے گھر میں لے کر آئے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے تھوڑے سے جو لے کر ان کو پکایا، اور پکانے کے بعد ابھی پک کر کھانا تیار ہی ہوا تھا کہ گھر کے دروازے پر ایک مسکین آ گیا۔ تو حضرت فاطمہ نے سارا کھانا مسکین کو دے دیا۔ اس کے بعد تھوڑے سے جو لے کر پکائے، پھر دروازے پر ایک یتیم آ گیا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا کھانا اس یتیم کو دے دیا۔ پھر جو تھوڑے سے جو بچے ہوئے تھے اس کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا اور اس کو پکایا، تو دروازے پر ایک قیدی آ گیا، تو وہ سارا کھانا حضرت فاطمہ نے اس قیدی کو دے دیا۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت کی بنیاد پر اپنا کھانا یتیموں کو کھلا دیتے ہیں، مسکینوں کو کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں، غریبوں کو کھلا دیتے ہیں۔ আপনারা যারা নামাজ রয়েছে মুখে আজান দিব নামাজ পড়ি দেখতে আমরা দ্রুত আমরা শুভ নামাজ পড়ি আসি জায়গা দিয়ে যারা নামাজ দিতে মুখে আজান দিব জমা করব মুখে আজান দেখো ছোটা ছোট মুখে মুখে আজান দিয়ে যারা রয়েছে পড়ি দেখতে আমরা সবাই আসি নামাজ আর সময় নেই 10টা 5 মিনিট তো